بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف عطین یعنی علامات مضارع میں سے حمزہ فعل مضارع کے صیغہ واحد متکلم کے لیے معین کیا گیا، کیونکہ حمزہ حلق کی انتہا سے ادا ہوتا ہے اور حلق کی انتہا مخرج کی ابتدا ہے، اور متکلم بھی کلام میں وہ شخص ہوتا ہے جس سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے، لہٰذا حروف عطین میں سے جو حرف مخرج کی ابتدا سے ادا ہوتا ہے یعنی حمزہ، وہ فعل مضارع کے اس صیغے کو دے دیا گیا جس سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے یعنی صیغہ واحد متکلم کو۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کے صیغہ واحد متکلم یعنی انا میں حمزہ تھا، تو اس کی مطابقت میں فعل مضارع کے صیغہ واحد متکلم کو بھی حمزہ دیا گیا۔ اب ایک بہت ہی ضروری وضاحت سن لیجئے۔ حروف عطین اصل میں حروف عوین ہیں، یعنی تا اصل میں واو ہے، اور اسے تا سے اس لیے بدلا گیا ہے تاکہ اجتماع واو سے بچا جا سکے۔ کس طرح؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ فعل مضارع کے مخاطب کے صیغوں کے لیے حروف عطین یعنی حروف عوین میں سے واو کو معین کیا گیا ہے، کیونکہ واو مخرج کی انتہا سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں سے، اور دونوں ہونٹ مخرج کی انتہا ہیں، اور مخاطب بھی کلام میں وہ شخص ہوتا ہے جس پر کلام کی انتہا ہوتی ہے، لہٰذا حروف عطین یعنی حروف عوین میں سے جو حرف مخرج کی انتہا سے ادا ہوتا ہے یعنی واو، وہ فعل مضارع کے اس صیغے کو دے دیا جس پر کلام کی انتہا ہوتی ہے، یعنی مخاطب کے صیغوں کو۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حروف عوین یعنی عطین میں سے واو کو اگر تا سے نہ بدلیں تو اجتماع واو کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، واجلہ فعل ماضی ہے، جب فعل مضارع کا مخاطب کا صیغہ بنائیں گے تو حروف عوین میں سے واو لگائیں گے، تو واجلہ سے فعل مضارع مخاطب کا صیغہ ووجلو بنے گا۔ پھر جب تضربو یا کسی بھی دوسرے فعل مضارع کا عطف ووجلو پر کریں گے تو درمیان میں حرف عطف واو بھی آئے گا، جیسے مثال کے طور پر تضربو کا عطف ووجلو پر کریں گے تو مثال یوں بنے گی تضربو و ووجلو۔ اب دیکھیں، تین واو کا اجتماع ہو گیا، تو واو کے اسی اجتماع سے بچنے کے لیے ہی حروف عوین میں سے واو کو تا سے بدلا گیا تاکہ اجتماع واو نہ ہو۔ پھر جب ایک جگہ یعنی مثال واوی کی گردان میں علامت مضارع واو کو تا سے بدلا تو پھر ہر جگہ ہی واو کو تا سے بدل دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کلمے کے شروع میں واو کا اضافہ کرنا جائز نہیں کہ کہیں اجتماع واو نہ ہو جائے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ورنتلن کے کلمے میں بھی تو شروع میں واو ہے، تو ہم کہیں گے کہ جناب ورنتلن کی واو اصلی ہے، جیسے مثال واوی کی واو اصلی ہے یعنی واجلہ کی واو، جبکہ ہم بات کر رہے ہیں اس واو کی جو حرف اصلی نہ ہو، حرف زائد ہو، اور ورنتلن کا واو زائد نہیں بلکہ اصلی ہے، لہٰذا کوئی کچھ کہنے کی جرت بھی نہ کرے، یعنی اعتراض نہ کرے۔ حروف عطین میں سے یا فعل مضارع کے غائب کے صیغوں کے لیے معین کیا گیا، کیونکہ یا منہ کے وسط یعنی درمیان سے ادا ہوتا ہے،
اور غائب بھی کلام میں وہ شخص ہوتا ہے جو متکلم اور مخاطب کے وسط یعنی درمیان میں ہوتا ہے۔ لہٰذا حروف عطین میں سے جو حرف منہ کے درمیان سے ادا ہوتا ہے یعنی یا، وہ فعل مضارع کے اس صیغے کو دے دی گئی جو متکلم اور مخاطب کے درمیان میں ہوتا ہے یعنی غائب کے صیغے کو۔ حروف عطین میں سے نون فعل مضارع کے صیغہ جمع متکلم کو دیا گیا فعل ماضی کے جمع متکلم کے صیغے ضربنا کی مطابقت میں، کیونکہ ضربنا بھی فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں نون ہے، تو فعل مضارع کے جمع متکلم کے صیغے میں بھی حروف عطین میں سے نون دے دیا گیا تاکہ فعل ماضی کی جمع متکلم اور فعل مضارع کی جمع متکلم میں مطابقت ہو جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ جب صرف میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا ہو تو عام طور پر پہلے کلمے میں یا تو حروف کی کمی کی جاتی ہے یا حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرا کلمہ بنایا جا سکے، اور یہ جو حروف کی کمی یا حروف کا اضافہ ہوتا ہے یہ اکثر حروف علت کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی جیسے ضربہ ہے، اس سے جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف لگائیں گے اور یہ الف حرف علت ہے، تو ضربہ سے ضربا دوسرا صیغہ بن جائے گا۔ تو جس طرح اس میں ایک لفظ سے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کے لیے حرف علت الف کا اضافہ کیا گیا، اسی طرح بعض اوقات ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کے لیے حروف علت ہی کو گرایا جاتا ہے یا حروف علت سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے قالا، یہ اصل میں کیا تھا؟ قوالا، قاعدہ لگا تو واو پھر الف سے بدل کر، یعنی واو بھی حرف علت تھا مگر یہ بدلا الف حرف علت سے، تو پتہ چلا کہ کلمات میں تبدیلی کرنا ہو یا ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا ہو تو حروف علت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جب فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے لگے تو اس میں بھی انہوں نے حروف علت ہی کو رکھا کہ حروف علت کو فعل ماضی پر بڑھا کر فعل مضارع بنایا جائے گا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ واو کو تا سے بدلا گیا تاکہ اجتماع واو نہ ہو جائے۔ تو حروف علت تو تھے 3 جبکہ ہم علامات مضارع پڑھتے ہیں 4، تو یہ نون پھر کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ حروف علت چونکہ جب منہ سے ادا ہوتے ہیں تو ایک ہوا نکلتی ہے منہ سے، جیسے آ، او، ای، جب ہم حروف علت کو پڑھتے ہیں نا، یعنی ان سے پہلے حرکات لگا کر ان کو پڑھتے ہیں تو منہ سے ہوا نکلتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نون کو پڑھتے ہیں تو یہ نون پڑھتے ہوئے ناک سے ہوا نکلتی ہے، یعنی ناک کے بانسے سے ہوا نکلتی ہے، تو ہوا کے نکلنے میں نون حروف علت کے قریب ہے، اس لیے علامات مضارع میں سے نون، علامات مضارع کے لیے نون کا بھی اضافہ کیا گیا حروف علت کے ساتھ، یوں علامات مضارع 4 بنی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جی صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع کے صیغہ جمع متکلم نضربو کے لیے نون ہی کو خاص کیوں کیا آپ نے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ علامات مضارع میں سے بقیہ 3 علامات فعل مضارع کے بقیہ صیغوں پر لگا دی گئی تھی سوائے نون کے، یعنی نون ہی بچا تھا، لہٰذا یہ ہم نے جمع متکلم کے صیغے کو دے دیا۔ اب آئیے جی عبارت اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وعینت الالف، اور معین کیا گیا الف یعنی حمزہ کو، للمتکلم الواحدی، فعل مضارع کے صیغہ واحد متکلم کے لیے،
لأن الالف کیونکہ الف من اقصل حلقی حلق کی انتہا سے ادا ہوتا ہے، وہوا مبدأ المخارجی اور حلق کی جو انتہا ہے وہ مخارج کی ابتدا ہے، والمتکلم اور متکلم هو الذی وہ شخص ہوتا ہے یبتدأ الکلام منہ کہ ابتدا کی جاتی ہے کلام کی جس سے، یعنی متکلم بھی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے۔ ایک جواب، دوسرا جواب دے رہے ہیں وقیل اور کہا گیا للموافقتی مطابقت کرنے کے لیے بینہ و بین انا، بینہ کی ہو ضمیر کا مرجع فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم ہے، اس کے یعنی فعل مضارع کے صیغہ واحد متکلم کے درمیان اور انا ضمیر واحد متکلم کے درمیان موافقت کرنے کے لیے فعل مضارع کے صیغہ واحد متکلم کو حمزہ دیا گیا۔ وعینت الواو للمخاطبی اور معین کیا گیا واو کو مخاطب کے لیے یعنی فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے کے لیے، لکونہا منتہی المخرجی اس کے یعنی واو کے مخرج کی انتہا سے ہونے کی وجہ سے، لکونہا کی ہا ضمیر کا مرجع واو ہے، کیونکہ واو مخرج کی انتہا سے ادا ہوتا ہے یعنی دونوں ہونٹوں سے، والمخاطب هو الذی اور مخاطب بھی وہ ہوتا ہے ینتہی الکلام بہ کہ جس پر کلام کی انتہا ہو جاتی ہے، ثم قلبت الواو تاء پھر واو کو تا سے بدلا گیا، حتی تاکہ لا یجتمع الواوات جمع نہ ہو جائیں واو، فی مثلی ووجلوا فی العطف عطف کی صورت میں، ووجلوا کی مثال میں واو جمع نہ ہو جائیں۔ ومن ثم قیل اسی وجہ سے کہا گیا الاول من کل کلمۃ ہر کلمے کا اول یعنی شروع، لا یصلح قابل نہیں ہوتا لزیادت الواو واو کی زیادتی کے لیے کہ اس میں واو کا اضافہ کیا جائے۔ وحکم بأن اور حکم لگایا گیا کہ بے شک واو ورنتلن کی واو اصلی اصلی ہے۔ وعینت الیاء للغائب اور معین کیا گیا یا کو غائب کے لیے، لأن الیاء من وسط الفم کیونکہ یا منہ کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، والغائب هو الذی اور غائب بھی وہ ہوتا ہے کہ جو فی وسط کلام المتکلم والمخاطب متکلم اور مخاطب کے کلام کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وعینت النون للمتکلم اور نون کو معین کیا گیا جمع متکلم کے لیے اذا کان معہ غیرہ جب متکلم کے ساتھ اس کا غیر ہو، مطلب جمع متکلم کے لیے، لتعیینہا لذالک فی ضربنا اس کے یعنی نون کے ضربنا میں معین ہونے کے لیے، یعنی فعل ماضی کے جمع متکلم کے صیغے میں نون معین تھا تو اسی لیے اسے فعل مضارع میں بھی معین کر دیا گیا جمع متکلم کے صیغے میں۔ فَإِن قِیلَ پھر اگر کہا جائے لِمَ زِیدَتِ النُّونُ کیوں اضافہ کیا گیا نون کا فی نضرب میں یعنی جمع متکلم میں، قلنا ہم کہیں گے لِأَنَّهُ کیونکہ لم یبقی نہیں بچا تھا من حروف العلت حروف علت میں سے شیء کوئی حرف، وہوا اور وہ یعنی کہ نون قریب من حروف العلت حروف علت کے قریب ہے، فی خروجہا اپنے مخرج میں اپنے ادا ہونے میں، ان ہوا الخیشوم یا خیشومی ناک کے بانسے کی ہوا سے خارج ہونے میں حروف علت کے قریب ہے کہ جس طرح حروف علت ادا کرتے وقت منہ سے ہوا آتی ہے اسی طرح نون کو ادا کرتے وقت ناک سے ہوا آتی ہے، تو یوں یہ حروف علت کے قریب تھا لہٰذا اسے علامات مضارع میں شامل کیا گیا اور جمع متکلم کے صیغے کے لیے خاص کیا گیا۔